کہ ہم پکڑیں گے ان کو، لیکن تب پکڑیں گے کہ یہ پھر چھٹ نہ پائیں۔ فواد چودھری صاحب نے تو آج صبح عدالت میں بھی کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اب تو بغاوت فرض ہو گئی اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ باہر نکلے۔ کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہم نے اتنی تنقید اور پروپیگنڈا کو فیس کرتے ہوئے ہم نے ان کالے قانون کا استعمال پی ٹی آئی پہ نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے 14 ارب روپے مزید مانگے ہیں۔ اکنامک سچویشن ڈبل الیکشن کو نہیں سپورٹ کرتی۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہمارے ان کی توسیع کی کوئی بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا اس کے اوپر ہم کو کاوش کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر کسی نے لیڈ لینی ہوئی وہ ای سی پی لے گا، حکومت نہیں لے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آئی ایم یور ہوسٹ عظیم بٹ اینڈ یو آر واچنگ پروگرام حالات حاضرہ۔ ناظرین، ملک میں گرفتاریوں کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری جو کہ فرنٹ مین ہیں اس وقت تحریک انصاف کے بھی اور عمران خان کے بھی، حالانکہ وہ دل بدلتے رہتے ہیں اور ان کی پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ وفاداریاں بھی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار عمران خان کے ساتھ کیا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری اس وقت جو ہے وہ عمل میں آ چکی ہے۔ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دو اسمبلیاں صوبائی جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ استعفے منظور ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تقریباً 14 ارب روپے اضافی جو ہیں وہ حکومت سے مانگے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، الیکشن کیسے کروانے ہیں، کیسے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کوارڈینیٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے شہباز شریف صاحب کے وہ موجود ہیں، رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ میں ڈائریکٹ آپ کی طرف پہلے تو سوال پہ آتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے راتوں رات کیا کیا سر؟ زمان پارک میں ایک دم سے جو ہے وہ آپ نے چھاپا مارا ہے، رات کو لوگ سوچ رہے تھے شاید عمران خان گرفتار ہوں گے، آپ نے فواد چودھری کو اٹھا لیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا امپورٹنٹ میں اس کے ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں، آپ اس کو بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ فواد چودھری کو ریلیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پیش کریں فواد چودھری کو، لیکن جو پولیس ہے وہ ابھی تک پیش نہیں کر پا رہی ہے اور یہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کو۔ تو یہ کب تک اس طرح کا صورتحال چلتی رہے گی اور آپ عدالت میں پیش نہیں کریں گے، اور کیا مقدمہ ہے اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک جو ہے اس کے اندر حکومت نے اس کو پروسیڈ نہیں کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے یا ہماری پی ڈی ایم نے اس کو پرسو نہیں کیا۔ یہ جو ایف آئی آر رجسٹر کرائی گئی ہے فواد چودھری کے خلاف وہ ای سی پی کے آفیشل نے کرائی ہے، اور ای سی پی جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے اور نیوٹرل ادارہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ ایف آئی آر جو ہے اسلام آباد کے کوسار پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ رجسٹر کرائی ہے، اور وجہ جو انہوں نے لکھی ہے کہ وہ انسائٹنگ وائلنس، وہ لوگوں کو جو ہے اشتعال پھیلا رہے ہیں کہ ای سی پی کے ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے خلاف۔ تو دیکھیں، پہلی تو یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ایک آزاد ادارے نے ایک آدمی کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے اور پھر پولیس نے اپنی کارروائی کی ہے۔ باقی نہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، نہ کسی نیب کے کالے قانون کے تحت جس طرح ایسٹ بیونڈ مین کے اوپر انکوائری سٹیج پہ 8 مہینے لوگوں کو جیل میں پھینک دیا جاتا تھا اور کوئی سننے والا نہیں تھا، وہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ کورٹس کھلے ہیں، کورٹس کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر جو ہے وہ کورٹس کو لگا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے تو وہ ان کو بیل بھی مل جائے گی اور یہ جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کورٹس کو لگا، کیونکہ یہ اس کا دفاع بھی ای سی پی خود کرے گی، کہ ایک آدمی جو ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے اگر ایک ادارے کے اوپر حملہ کرے، اس کی ساکھ کو متاثر کرے، اس پہ بھیانک قسم کے الزامات لگائیں اور لوگوں کو اس کی ایک ادارے کی دیکھیں، اگر ایک ادارے پہ اعتماد ہی لوگوں کا آپ ختم کر دیں تو پھر تو ملک کے اندر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں رہے گا اور ایک انارکی پھیل جائے گی۔ تو اگر آپ اداروں کو بغیر، اگر تو ثبوت ہیں، اگر ایویڈنس ہے، اگر آپ کے پاس شواہد ہیں، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ ادارے کی مٹی پلید کریں، آپ اس کے اوپر حملہ کریں، جو مرضی کریں، اور پھر ثبوت آگے رکھ دیں عوام کے۔ اور اگر ثبوت نہیں ہے، اگر آپ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کریں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کے اندر حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ادارہ، جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ ایک آدمی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی۔
اچھا مجھے آپ نے بالکل ٹھیک یہ تو بڑی کلیئر وضاحت کر دی ہے، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ کسی کے خلاف بغاوت تو فواد چودھری صاحب نے تو آج صبح عدالت میں بھی کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اب تو بغاوت فرض ہو گئی اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ باہر نکلے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے خلاف، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو یا گورنمنٹ کو بھی مدعی بننا چاہیے کہ نظام کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کے بات کیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی ایسڈ بیونڈ مین جو ہے وہ تمام کیسز نیب کے حوالے سے ہم لوگ خود بھی رپورٹ کرتے رہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے پچھلے 4 سال میں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی پرچہ بھی نہیں ہوتا تھا اور انکوائری کے وہ ریفرنسز بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے اور گرفتاریاں ہو جاتی تھی اور جس طریقے سے ہوتی تھی تمام میڈیا اس کا گواہ بھی ہے. لیکن آپ لوگ اتنی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو اوپنلی بغاوت کے اوپر اکسایا لوگوں کو، کورٹس کی مٹی جو ہے وہ پلید کی، ججز کی مٹی پلید کی، الیکشن کمیشن کی مٹی پلید کی، آرمی چیف کو انہوں نے میر جعفر میر صادق کہہ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. پولیٹیکل رائیولز تو ایک علیحدہ بات ہے، اداروں تک کو نہیں چھوڑا. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ آخر اتنی کمزور کیوں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ملک کو کوئی یعنی کہ ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جس کو اس نے ٹارگٹ کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن آپ لوگ اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں. ایسی کیا وجہ ہے اور ہم کب دیکھیں گے؟ مطلب کیسز میں اگر گنوانے پہ آؤں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اگر میں بھی گنوانے پہ آؤں تو شاید ہمارا پورا پروگرام ان کے کیسز گنوانے میں لگ جائے. ٹیرین وائٹ سے اٹھا لیں، منی اپنا جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ اٹھا لیں، توشہ خانہ کیس اٹھا لیں، فرح گوگی کا کیس اٹھا لیں، مطلب کتنے کیسز ہیں؟ کب گرفتار کریں گے آپ لوگ؟ کیا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے؟ جو فرق ہے نا، جو بہت بڑا فرق ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آئے حکومت میں کہ ہم اپنے کیسز ختم کر لیں، اور جو 1100 ارب کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کرپشن، تو دیکھیں 4 سال میں تو یہ کیسز ہمارے پہ کوئی ثابت نہیں کر پائے. ایک ایک کیس پہ بیل ملی اور ان کو جو ہے وہ تذلیل اٹھانی پڑی. ہمارے پاس بڑا سنہری موقع تھا کہ ہم وہی نیب کے کالے قانون کے جو ہے لوگوں کی عزتیں اچھالیں، انکوائری کے اوپر ہی بندوں کو مہینوں جو ہیں وہ جیلوں میں رکھتے ہیں، ایسڈ بیونڈ مین کے کیسز بنائیں اور ایک ایک کر کے ساروں کو جو ہے اپوزیشن کا جو ہے وہ رگڑا نکال لیں. کیونکہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، کالا قانون تھا، ثابت انہوں نے کرنا ہے، نیب نے تو ثابت نہیں کرنا کہ یہ الزام کی بیسس کے اوپر جو الزام لگائیں اور پھر وہ. تو ہم نے اس باب کو بند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی جمہوریت کے اندر اس کو جہاں اپریسیشن ملنی چاہیے تھی، کہ جہاں ہم برملا کہتے، ہم نہیں خالی کہتے تھے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہاں اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو ہم نے اتنی تنقید اور پروپیگنڈا کو فیس کرتے ہوئے ہم نے ان کالے قانون کا استعمال پی ٹی آئی پہ نہیں کیا. ہم نے نہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ایسڈ بیونڈ مین کے کیسز میں جہاں ہم کر سکتے تھے. تو اس کا کریڈٹ میں بدقسمتی سے دیکھتا ہوں کہ نہیں کوئی دینے کے لیے تیار، نہ کوئی جرنلسٹ اس پہ بات کرتا ہے، لیکن الٹا ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اپنے کتنے معاملات ٹھیک کر لیے، جبکہ وہ سارے بوگس کیسز تھے. دیکھیں یہی وجہ ہے، یہی سوچ ہے پی ڈی ایم کی کہ ہم نے ہائی ہینڈڈنس نہیں دکھائی عمران خان کو، اور ہم نے کہا کہ یہ ایکسپوز ہو، یہ آدمی کی جو اصلیت ہے یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو. کیونکہ جب آج بھی جس طرح پروپیگنڈا فواد چودھری کی اریسٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ جی سارے یہ ڈکٹیٹرشپ بن گئی، یہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے، دیکھو وہ اس کی جو ہے وہ بیگم نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ سو موٹو لے لیں. تو یہ پورا ایک پروپیگنڈا کہ پتہ نہیں زمین جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کتنا ظلم ہو رہا ہے. بھئی یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، اس میں حکومت. لیکن رانا صاحب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ نیب کے تھرو ان کو پکڑیں، لیکن جو دیگر کیسز ہیں اس کے اندر تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا. سوال اس لیے ہوتا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہیں یا دیگر کیس ہیں اس میں تو پکڑیں نا کم سے کم. کب تک مطلب قانون بھی کوئی چیز ہے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہم پکڑیں گے ان کو، لیکن تب پکڑیں گے کہ یہ پھر چھٹ نہ پائیں، اور ہم تب پکڑیں گے جب کیس بالکل مکمل ہو اور وہ اس کے اندر یہ جو سیاسی پہلو نہیں ہوگا، جنون وہ معاملات. اور دیکھیں ہمیں نظر بھی آیا کہ شاید ان کو کوئی لاڈلے پن کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، عدالتوں نے ان کو پنجاب حکومت ہاتھ ہتھیلی میں رکھ کے دے دی. آج بھی ہم سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ جو انہوں نے 63A کی جو تشریح جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کی، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، اور وہ بہت سارے قانونی جو ماہرین ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی بریک لگائی ہوئی ہے. لیکن ہم جب یہ پکڑے جائیں گے تو پھر آپ یقین مانیں کہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ جب حکومت ہاتھ ڈالے گی تو وہ پھر ہلکا ہاتھ نہیں ڈالے گی.
اچھا میں آخر میں رائحان صاحب آپ سے ایک وضاحت چاہوں گا، چونکہ آپ اکانومی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ابھی کوارڈینیشن بھی آپ پرائم منسٹر صاحب کی کر رہے ہیں کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر. یہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ 14 ارب روپے مزید مانگے ہیں. ملک میں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور 4-5-6 مہینے کے اندر آپ کو جنرل الیکشن بھی کروانے پڑیں گے، تو اتنا پیسہ ہے؟ یا ایک اور خبر جو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں. ہمیں یہ سورسز اطلاع کر رہے ہیں بیک ڈور پہ بیٹھ کے شاید ایسا کوئی پلان بن رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس آئیں گے وہ ایکسپینڈ کریں گے، ان کو توسیع دی جائے گی اور شاید وہی آگے چلتے رہیں گے یا کوئی اور سسٹم ہوگا. یا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ مطلب کس طرح سے آپ نے یہ سارا کچھ کروانا ہے؟ دیکھیں یہ تو ضیاء ہے کہ آپ ایک پہلے پنجاب KPK میں الیکشن کرائیں اور پھر آپ وہی الیکشن وہی اتنے ہی، کیونکہ دیکھیں یہ ریپیٹیشن ہے، یہ ڈبل یہ کام ہوگا کہ آج آپ پنجاب KPK میں الیکشن کرائیں اور 4-5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد آپ جو ہیں وہ وفاق کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائیں. تو یہ اتنا بجٹ تو ظاہر سی بات ہے، ابھی حکومت کے پاس اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ جس طرح کے معیشت کے ہیں یہ اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جگہ ہم اب حکومت جو ہے وہ کچھ اور چیزوں پہ کٹ لگا کے بھی یہاں پیمنٹ کر دے گی. لیکن یہ تو سوچنا چاہیے اس آدمی کو جس کو صرف اپنا اقتدار کی ہوس میں اور کچھ نہیں نظر آ رہا، اپنی انا میں کچھ اور نہیں نظر آ رہا، اور وہ ملک کی معیشت کو دیکھیں. کوئی دنیا میں ایسی اپوزیشن نہیں ہوگی جو ڈھنڈورا پیٹے گی کہ دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا. اور یہ اکانومی آدھی تو سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے، آدھی تو یہ بھروسے پہ چلتی ہے. تو جب آپ کے ملک کے اندر خود جو پارٹیز ہیں وہ اس طرح کا بیانیہ لیں گے تو یہ ملک کے مفاد میں تو نہیں کر رہے. تو عمران خان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس چیز کی فکر کرے؟ لیکن آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آج جو ہے وہ یہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ 2 دفعہ ضائع کریں. اور لیکن جو ہم لوگ تو آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آئین کے مطابق چلیں گے. اگر آئین میں کوئی گنجائش ہوئی ایسی یا یہ ٹوٹل ECP کا معاملہ ہے، اگر ECP سمجھتی ہے کہ الیکشن 90 دن میں پنجاب میں ہونے تو ہم پھر کہیں سے بھی جو ہے وہ پیسے تو ارینج کریں گے. اس کا نقصان جو ہے وہ ضرور ملک کو ہوگا. اچھا آپ مجھے وہ والا سوال میرا بیچ میں رہ گیا، اس کو پلیز وضاحت کر دیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہمارے ان کی توسیع کی کوئی بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں کہ پنجاب یا KPK کی کیئر ٹیکر کو؟ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اگر الیکشن نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے ہیں، یہ ECP کا معاملہ ہے، یہ ECP کا معاملہ ہے. اور یہ جو ہے پھر وہ بتائیں گے، اپنا موقف رکھیں گے. اس میں یہ ضرور بات ہے کہ جب کنسنسس ہو رہا ہے اور کنسنسس جو ہے وہ 6 ہفتے یا 8 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا، تو پھر اس کا انتظار کر لینا چاہیے ہے کہ یہ مکمل ہو اور پھر نئے حلقے بندیوں کے لحاظ سے جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. اور ویسے بھی اکنامک سچویشن ڈبل الیکشن کو نہیں سپورٹ کرتی. تو یہ سارے جو حقائق ہیں یہ بہت اچھا ایک کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے. لیکن کیا اس کے اوپر ہم کوئی کاوش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کسی نے لیڈ لینی ہوئی وہ ECP لے گا، حکومت نہیں لے گی. بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 2 باتیں جو انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل کی ہیں. انہوں نے کہا ایک تو فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، ECP ایک ادارہ ہے، اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جب ہاتھ ڈالے گی تو پھر یہ بچ نہیں سکتے ہیں. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. پھر اگلے ٹاپک میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.